اچھا قاری صاحب، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے کوئی ایک دعا، کوئی ایک عمل آج ہمیں بتائیں۔ عدنان بھائی، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا مسئلہ ہے آپ کا۔ اچھا، کیونکہ ہر طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پڑھائی، دعا اور رہنمائی کی ہے، بالکل ایسے بتائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دشمن کیا انسانوں میں سے ہے یا شیطانوں میں سے، یا شیاطین میں سے ہے، جنوں میں سے ہے، جادوگروں میں سے ہے، کس قسم کا دشمن ہے، اور اس کو اسی طرح سے ہم جو ہے وہ اس طرح کی دعا بتائیں گے تاکہ وہ اس شر سے بچ سکے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی اوورآل جنوں میں سے بھی ہے، جادوگروں میں سے بھی ہے، اوورآل ہو تو کیا کریں، انسانوں میں سے بھی ہے، تو ہمیں کوئی دعا بتائیں۔ اب اگلا سوال آتا ہے کہ جی دشمن کہتا کیا ہے آپ کو، دشمن کیوں ہے، کہتا کیا ہے، کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ وہ جی ہمیں شر پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، جی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اس کا حل ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیکھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اگر وہ جنوں میں ہے، انسانوں میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتایا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو، دعا مانگو حفاظت کی۔ ٹھیک، گھر سے نکلنا ہے دعا مانگ کے، دعا پڑھ کے نکلو، گھر میں داخل ہونا ہے دعا مانگ کے، دعا پڑھ کے داخل ہو، اللہ سے مدد مانگو ٹھیک ہے، کہ اللہ ہماری مدد فرما۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، آئے گی، بالکل ایسے، اللہ کا وعدہ ہے، بے شک، اللہ کی مدد آئے گی۔ اب اللہ سے مدد کن الفاظ کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے بھی محفوظ رکھے؟ اب ایک بڑا یہاں پر ہوتا ہے، یہ دشمن ہمیں تنگ کیے جا رہے ہیں، ہم کچھ نہ پڑھے اس کے بارے میں، ہم نے بھی کچھ ایسا پڑھنا ہے کہ اس کو سبق ملنا چاہیے۔ میری ہمیشہ سے اس حوالے سے یہ رائے رہی ہے کہ خود کو محفوظ رکھو، دشمن تھک کے بھاگ جائے، خود کو محفوظ کرنے کے لیے پڑھائی کرو، دشمن خود ہی بھاگ جائے گا، خود ہی بھاگ جائے گا۔ لیکن لوگ کیونکہ اس پر اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو بات، کوئی نہ کوئی چیز تو بتائیں۔ میں نے یہ ایک دعا پڑھی جو بڑی کمال کی ہے۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ دعا میں تب پڑھتا تھا جب مجھے جادوگروں کا سامنا ہوتا تھا یا کسی انسان دشمن کے شر کا سامنا ہوتا تھا، کہ شر کا خطرہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے شر پہنچائے گا۔ شر پہنچنے کے بعد تو ہمیں یہی سکھایا نا کہ صبر کرو اور دعا کرو، اللہ سے دعا مانگو صبر کے ساتھ، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تو وہ تو اگر شر پہنچ گیا ہے، تکلیف پہنچ گئی، اس کے بعد ہے، لیکن اس سے پہلے کیسے پناہ مانگنی ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کیسے کرنا ہے کہ اگر وہ شر پہنچاتا ہے تو اس کو بھی جواب ملنا چاہیے۔ ہم کوئی اتنے کمزور اور لاوارث نہیں ہیں کہ کوئی بھی آئے گا اور ہمیں شر پہنچائے گا اور ہمیں پکڑے گا، ہمیں جو مرضی کرے گا، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں۔ تو اگر اس طرح کا بننا ہے، اگر اس لیول کا مضبوط انسان بننا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو یہ دعا پڑھیں اور اللہ پر توکل رکھیں، مضبوط رہیں، بہادر بن کے اللہ کے سامنے اللہ سے مدد مانگیں تو بہادر بن کے، کمزور نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تجھ پہ توکل کر کے اللہ ان کے مقابلے میں نکلیں، یہ شر ہے، یہ شیطان ہے، یہ انسان شیطان ہے، تو اللہ تجھ پہ توکل، ہم تو مانگتے ہی تجھ سے ہیں، بے شک، ہمارا تو دعویٰ ہی کوئی نہیں۔ تو جب ایک مضبوط بندہ، بہادر بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ کیسے؟ بندہ کہتا ہے جی ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھتا ہے۔ اب اس کے دشمن ہیں جادوگر، دشمن ہے جنات، دشمن ہے انسان، کوئی اس کو مارنا چاہ رہا ہے، کوئی اس کو تکلیف دینا چاہ رہا ہے، کوئی اس کا حق مارنا چاہ رہا ہے، کوئی کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک دعا ہے، اب کہنا کیا ہے رب سے؟ اللہ، بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ یہ جتنے میرے دشمن ہیں، جتنے مجھے شر پہنچانے والے ہیں، جتنے میرے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، میں ان سارے شر پسندوں کے حملے سے تیری حفاظت میں آتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، تیری پناہ میں آ رہا ہوں، بالکل، اور ان کے مقابلے میں تجھے لا رہا ہوں اپنی طرف سے، کرو مقابلہ۔ بندہ کہہ رہا ہے
وہ کہتا ہے میں ایسے میرے پاس اتنے جادوگر ہیں میں تو ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا. وہ کہتا ہے اچھا تو جادوگروں کو لے آ میں اپنے رب کو لے کے آتا ہوں. بالکل ایسے. میں اپنے رب کی مدد طلب کرتا ہوں. بے شک. اور جب رب کی مدد آتی ہے پھر دیکھا اپنے حال ان کا ان جادوگروں کا بے شک. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے. لیکن وہ تو خیر سمجھ گئے. ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ سمجھ گئے. دیکھا نا انہوں نے کہا نہیں یہ جادو نہیں ہے بالکل. کیونکہ جو ہمارے پاس عمل ہے اس کا تو توڑ ہی نہیں ہے. اس کا تو کوئی جادو توڑ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ تو جادو نہیں ہو سکتا یہ حق ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے رب پر ایمان لائے. پر انہوں نے کہا میں تمہاری جو ہے وہ بازو کاٹ دوں گا ہاتھ کاٹ دوں گا پاؤں کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا اب ہمیں فرق نہیں پڑتا ایمان لے ابھی تو ہمیں سچائی ملی ہے. تو جادوگر جب بھی کسی کے مقابلے میں آئے ہیں یا جنات یا جادوگر یا شریر انسان آپ یہ دعا پڑھیں اور آپ یہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی سپرد میں پناہ میں اللہ کی پناہ میں اللہ کی پناہ میں اور کہتے کیا ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا ان سارے شروں سے اور تجھے ان کے مقابلے میں لے آیا. بھائی آپ کی چھٹی ہے آپ بے فکر ہو کے سو جائیں. اللہ جانے اور وہ اللہ جانے اور وہ جانے. صبر کرنا ہے. یہ نہیں ادھر سے میں کہہ رہا ہوں اللہ میں تجھے ان کے مقابلے میں لا رہا ہوں ادھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ میں اپنی زبان میں نہیں روک رہا. تو ایسے نہیں صبر کرنا ہے دعا پڑھنی صبر کرنا ہے اور کثرت سے استغفار پڑھیں. اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئے گی. اس حصن المسلم میں دعا مل جاتی ہے انشاءاللہ یہ پڑھنے سے بہت فائدہ ہوگا.